وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 18 سے 21 حصہ سوم آج کا موضوع. کیا ہم سب طالبان دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی اور خدا غالب حکمت والا ہے. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور غنیمتیں دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ خدا ہی کی قدرت میں تھیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 18. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ مومنوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو ان کے دلوں میں جو تھا وہ اس نے معلوم کر لیا. وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو ان پر سکینہ نازل فرمایا. اور وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد فتح عنایت کی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا،
اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ فعجل لکم ہذہ، سو اس نے تمہارے لیے اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی۔ فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ تم مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہو، آیت نشانی ہو۔ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور غنیمتیں دیں جس پر تم قدرت نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کی رضا الہی یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی راضی کب ہوتا ہے؟ جب مومن اپنے سر دھڑ کی بازی لگانے کا جذبہ دل میں رکھے۔ یہ ایک عام بات ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کے لیے ہے۔ بالکل یہ سارے مضامین آج کے لیے ہیں، اس وقت کے لیے ہیں۔ تو ہم سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ بہرحال یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم میری رضا کے لیے زندگی گزارو، اور مجھے راضی کرو۔ دیکھیں صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی منہج عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا تھا۔ تو جب بھی آپ کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہنا چاہیے۔ تو یہ بڑی چیز ہے، بڑی دولت ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ جب وہ مومنوں سے، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن یہ مواقع آتے ہیں۔ ابھی آگے مضمون آئے گا آیۃ للمؤمنین کے بارے میں، وہاں پر میں اس کی مزید اللہ کی عطا سے بات کروں گا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، سکینہ نازل فرمائے اس نے، یعنی جب ایک امتحان کا موقع آیا اور آپ سے مثال کے طور پہ بیعت لی جا رہی تھی اس وقت، یا ابھی بھی کبھی بھی، تو آپ کے دل پر ایک سکینت، یعنی اللہ کی مدد۔ سکینت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد، ایک سکون، ایک اطمینان، ایک یعنی قدم جما دینا کسی بھی بات پر، دل سے جو بھی ہے وہ خوف کی کیفیت کو نکال دینا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریب جلد فتح عطا فرمائی۔ اس سے مراد جو ہے وہ غزوہ خیبر کی فتح ہے، جو کہ اس واقعے کے 3 مہینے بعد پیش آئی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، یہ بھی غزوہ خیبر کی فتح۔ لیکن دیکھیں یہ تو خیر آج کے حساب سے اگر میں کہوں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ مال غنیمت حاصل ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ایک ایمان کا دل میں ٹھک جانا ہے۔ یہ بہت بڑی غنیمت ہے، یہ بھی مال غنیمت ہے نا۔ سکینہ یہ بھی یعنی غنیمت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ غنیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا۔ تو یہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکیم ہے۔ یہ اس آیت کا اگر میں اللہ کی عطا سے آپ سے بات کروں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ، ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ مومن جب اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور سر دھڑ کی بازی لگانے کا ارادہ کر لیتا ہے
اور موقع آتا ہے تو اس کی کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کے اعمال کو قبول فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی ناگوار حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ حالات ہٹا دینے پر بھی یعنی وہ ہے، قادر ہے، وہ حالات کو ہٹا دینے پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حکیم ہے، کس لحاظ سے کرے گا، تو یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں غزوہ جو تھا حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ تھا، یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں نا، ابھی وہ سب اس کا تذکرہ آئے گا بھی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں وقت کا تعین نہیں تھا، لیکن بس حکم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھ لیا، تیاری کر لی۔ تو یہ صلح حدیبیہ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے الفاظ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے آپ کو فتح، واضح فتح دی، فتح مبین دی صلح حدیبیہ کو۔ اب ظاہر ہے کہ ایک صلح ہونی چاہیے تھی مشرکین مکہ کے درمیان اور مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان۔ 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی، میں حکمت کی بات کروں، 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی۔ دراصل یہ خواب جو ہے فتح مکہ کا یعنی سبب بن گیا۔ 10 سال کی خانہ وہ ہو گئی، مطلب وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے غم ہو گئے، اور پھر انہوں نے مختلف چہار دانگ جو ہے، جو بھی حکومتیں تھیں ان کو اپنے خطوط بھجوائے، ایران کے اور شام کے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے فارس کے، تو ان کو وہ خطوط بھجوائے کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی ابھی تک تو 5 دیکھیں صلح حدیبیہ 6 ہجری کا ہے واقعہ، 5 ہجری تک تو یہ 3 ہجری میں احد ہوئی، 2 میں بدر ہوئی، اور پھر 5 ہجری میں جو ہے وہ خندق کا واقعہ پیش آیا، غزوہ خندق کا۔ تو یہ تو ہم ادھر الجھے ہوئے تھے، مسلمان یہاں پر الجھے ہوئے تھے، مشرکین مکہ تیاری میں تھے، اور وہ حتیٰ کہ ایک لشکر جرار لے کے آئے اپنے خیال سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کر دیا، ان کی ساری تدبیریں، لیکن ایک جنگی ماحول تھا۔ تو اب صلح حدیبیہ کے بعد ایک اطمینان اور سکون والا ماحول ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر قبائل کی طرف متوجہ ہوئے، جو بھی قبائل تھے ان سے معاہدے کیے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگوں نے وہ کر لیا، اور یہاں تک کہ دیکھیں یعنی صلح حدیبیہ کے بعد یعنی 6 میں جو تھی، 6 میں صلح حدیبیہ تھی، اور 1 سال بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوگی۔ صلح حدیبیہ میں جنگی قوت تھی ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400، ٹھیک ہے، جو بھی مخلصین تھے وہ سب آ گئے تھے، ساری جنگی قوت آ گئی تھی۔ لیکن 1 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف رخت سفر باندھا تو حملہ کرنے کے لیے، تو کتنے تھے؟ 10,000 کا لشکر تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی 13 سال مکے کے دعوت کے، اور یہاں جو ہے 20 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنا کہ 1 سال میں ہو گئے۔ یہ سب وہ کان اللہ عزیزاً حکیمہ پہ ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ تو ایک امن کا ماحول آ گیا، لوگ مشرکین مکہ کی طرف سے بے غم ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب یعنی غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، پھر یعنی مدینے میں تو سارے
یہودی ختم ہو گئے تھے، صرف خیبر کا قلعہ باقی تھا، وہ بھی ہو گیا، اور پھر یہ ساری تبلیغ جو ہے مکے کی یعنی مدینے کے اطراف میں جو بھی قبائل تھے، قبائلی معاشرہ تھا، تو وہ ہو گئی۔ تو یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے چاہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 ہجری میں وہ جو خواب تھا وہ سچا اللہ نے جو دکھایا تھا، ابھی آئے گا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، تو وہ اگلے سال وہ وعدہ پورا ہو گیا، اور بڑے اچھے انداز سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے، قضاء عمرے کے لیے، تو مکہ خالی کر دیا تھا مشرکوں نے، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، تو بالکل 3 دن تک وہ رہے، اور وہ اپنا سارے ارکان جو ہے وہ بجا لائے، پھر واپس آ گئے اطمینان سے۔ اس میں دیکھیں ایک نقطہ ہے کہ آپ جب اللہ کی سامنے سر جھکا دیتے ہیں حکم الہی کے سامنے، پھر مختلف ہو سکتا ہے ناموافق حالات پیش آئیں، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا اللہ کی رضا کو، اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر چلنا ہوگا آپ۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ جو مومن تھے، 1400 کا لشکر تھا، تو بیعت رضوان کے وقت انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، حالانکہ اس وقت جنگ کی طاقت نہیں تھی، تقریباً نہتے تھے، جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا، زیرہ بختر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنگ احد میں تو پوری زرہ اور جنگی سامان پہن کے آئے تھے، اسی طرح تیر وغیرہ جو تھے یہ جنگی سامان ہوتا تھا۔ تیر تو ایک لازمی وہ تھا، تیر اندازی کا ایک لازمی ہتھیار تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یعنی مکے سے قریب تھے وہ لوگ اور مدینے سے دور تھے، تقریباً 230 میلوں کا فاصلہ تھا اس وقت، حدیبیہ کے مقام سے 200-250 مائلز کا فاصلہ ہے، اور ادھر وہ تھے۔ تو بہرحال ابھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس میں آیت نمبر 20 میں ہے کہ کف اید الناس عنکم، لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ اب مکے کے مشرکین جو تھے وہ تو جانی دشمن تھے، یعنی مومنوں کے، ختم کرنا چاہتے تھے، 3 مرتبہ جنگیں ہو چکی تھی، پوری بھرپور کوشش کی انہوں نے صلح حدیبیہ میں، یہ غزوہ احزاب میں 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے، اور ان کے لیے یعنی آسان تھا مشرکین مکہ کے لیے کہ اگر وہ چاہتے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنا چاہتے تو کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں روک لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ حالات ایسے بنا دیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کف اید الناس عنکم، جو وجہ بھی تھی، رعب تھا مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بہرحال کف اید الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ اور اس سے پہلے جو ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ھذہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم سے بہت سے مال غنیمت کا جو تم حاصل کرو گے، تو عجل لکم ھذہ، یہ اب یہ کیا خیبر، اب اس وقت تو خیبر کا نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ پروگرام تھا، نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو علم میں تھا، قد احاط اللہ بہا، تو فیصلہ تو اوپر ہو چکا تھا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیشگی بتا دیا۔ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ تم
مومنوں کے لیے ایک نشان مطلب ایک نمونہ بن جاؤ۔ اب بیت رضوان جو ہے آپ کو جیسے کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے کہ جب سر دھڑ کی بازی انسان لگانے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ بہرحال وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے یہ بات بھی نوٹ کریں، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ جدوجہد کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ لالچ، دنیا کی لالچ اور یہ تو سیدھا راستہ نہیں ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تم سے دوسری اور غنیمتوں کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ساری پلاننگ تو مسلمانوں کی اللہ ہی کی تھی، تو یعنی اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں فتح مکہ، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، پھر حنین میں بہت سا مال غنیمت آیا تھا وغیرہ، پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بہت سے مال غنیمت آئے، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں ایک آیت میں یہاں پر آپ کو سناؤں، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں لَأَغْلِبَنَّ، میں غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے کر رکھے ہیں، اپنی مدد کے، نصرت کے، مدد کے وعدے کر رکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خلاصے کے طور پہ اگر میں یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کروں تو بیعت رضوان ہماری یہ جو سبق ہے 18 نمبر سے 21 نمبر تک، اس میں بنیادی بات جو ہے وہ بیعت رضوان ہے۔ اور مومنوں نے ایک وعدہ کیا اللہ کے رسول سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا ان سے کہ ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، تو اس طرح پھر وہ بات آگے بڑھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ مسلمانوں کا یعنی مومن جو ہے وہ دنیا کے لیے اللہ کی بندگی نہیں کرتا کہ مجھے یہ مل جائے گا، میرے کاروباری حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، اولاد ہو جائے گی، یہ بات جو ہے یہ ذرا ذہن سے نکال دیں۔ بندگی اللہ کی ہے خالص، اور اس میں اپنے مال و جان کو یعنی ایک جذبہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 18 نمبر سے 21 نمبر، اس میں یہ ہے کہ تم ایک جذبہ بنا لو اپنے مال و جان کو اللہ پہ قربان کرنے کا، یا دوسرے الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں سر دھڑ کی بازی لگانے کا۔ تیسرا اگر خیال آ گیا یعنی اللہ کو راضی کرنے کا اور سر دھڑ کی بازی لگانے کا، تو تیسرا اگر خیال آ گیا دنیا کا، تو پھر کم از کم ایمان جاتا رہے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ اور اگر خیال دنیا اگر آپ پہ حاوی ہو گیا تو پھر دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ مومن کے دل میں اللہ کا خیال ہوتا ہے، آخرت، اللہ کی رضا، تقوی، یہ ساری چیزیں جو ہے مومن اپنے پیش نظر رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ اور دیکھیں ایک بات میں یہاں پر آپ کو نوٹ کرا دوں۔ اب یہاں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرت، پھر 19 نمبر میں مغانم کثیرت نہ تأخذونہا۔ یہ
مرضی ہے مولا کی. دنیا تو دیکھیں جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گی، چاہے آپ کا دل اچھا ہو یا برا ہو، چاہے آپ مومن ہو یا کافر ہو. تو خواہش دنیا یا طلب دنیا یہ بری بات ہے. جب دنیا کی خواہش آ جائے تو یہ تو خواہش تب ہوگی جب محبت ہو دنیا کی. جب آپ کے دل میں حب دنیا ہے تو آپ دنیا میں بہتری چاہیں گے کہ دنیا میں مجھے کچھ اچھا ہو جائے، میری پوزیشن، مال، اولاد، یہ وہ. تو اگر یہ خیال ہے آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یعنی آپ کے دل میں یقین نہیں ہے. ایمان کو میں نے ترجمہ کر دیا نا، آپ کے دل میں یقین نہیں ہے، آپ کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے خالص. اللہ چاہتا ہے کہ ہم خالص اللہ کے لیے زندگی گزاریں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ چاہتا ہے کہ ہم خالص اسی کے ہو جائیں. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کا مطالبہ ہے کہ تم اللہ کی میری بندگی کرو اور زندگی میرے لیے خالص کر لو. اور دنیا کی طلب رکھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ تو پھر یعنی وہ باتیں ہو جاتی ہیں کہ پھر اس میں ایمان نہیں رہتا. یعنی اگر آپ دنیا کے خیال میں، ظاہر ہے کہ یہ خیال تو محبت کی وجہ سے پیدا ہوگا نا. اگر آپ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے دل میں پھر محبت الہی نہیں، دنیا کی محبت ہوگی. تو وہ چیز مومن کا خاصہ نہیں ہے. اور مومن کا خاصہ خالص اللہ کے لیے، بس حنیف، یکسو، ایک طرف. اور پھر اس میں دنیا کا طلب نہ ہو، کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تمہیں، وہ تو کافر کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص. جو طالب دنیا ہو تو اس کا حصہ جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے تو وہ بغیر کسی کٹوتی کے دے دوں گا. تو اگر آپ مومن ہیں تو آپ کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اس میں اسلام اور کفر کا کوئی مسئلہ ہے نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت دی تھی. حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ دیکھ لیں ان کی شادی کا جو واقعہ ہے حضرت علی کا، مہر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زرہ کو بیچ دو، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال تو یہ دنیا جو ہے، طلب دنیا جو ہے، یہ خیال دنیا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. پھر تو ایمان کے مخالف بات ہے. اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، چاہت ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور غنیمتیں دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ خدا ہی کی قدرت میں تھیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔